اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 105۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلْتَكُن اور ضرور ہو تم، منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ، ایک جماعت، یدعونا جو بلائے، جو دعوت دیں، الی الخیری خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، ویامرونا اور جو حکم دیں، بالمعروفی نیکی کا، وینہونا اور وہ منع کریں، عن المنکری برائی سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی مانند جو تفرقوا جو فرقہ فرقہ بن گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما من سے بعد ما جو جاءہم آئیں ان کے پاس، البینات روشن دلیلیں، واضح نشانیاں، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں جو لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور ضرور تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو آج کا ہمارا آیت کا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت سے روکے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ زبان سے غلط کو غلط کہے، برائی کو برا کہے، اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، ہمت نہ رکھتا ہو، تو پھر وہ اس برائی کو دل سے برا جانے، دل سے نفرت کرے۔ لیکن یہ سب سے کمزور ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اضعف الایمان سب سے کمزور ایمان ہے یہ۔ تو آیت میں حکم ہے کہ امر بالمعروف دیں، نیکی کا حکم دیں لوگوں کو اور برائی سے روکیں۔ قرآن میں ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ امت ہو، یعنی امت مسلمہ وہ امت ہے جو اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ آپ نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا قوم بنی اسرائیل پر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، واقعہ سب آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن بنی اسرائیل کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی، اور انہوں نے حوض بنا لیے اور نالیاں بنا لی حوضوں میں، اور وہ مچھلیاں ہفتے کو نالیوں کے ذریعے حوضوں میں چلی جاتی تھی اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ جی ہم نے تو نافرمانی نہیں کی، ہم تو گئے ہی نہیں ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے۔ حالانکہ وہ ہفتے کو ہی آئی تھی نا، جو حوضوں میں جو انہوں نے پکڑی تھی اتوار کو۔ تو یہ نافرمانی انہوں نے کی۔ اب اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو
مچھلیاں خود بھی نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور یہ ایمان والوں کا گروہ تھا۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جو خود تو نہیں پکڑتے تھے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، دوسروں سے لا تعلق رہتے تھے۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتے بھی تھے اور دوسروں کو کہتے بھی تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ۔ تو اب 3 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ عذاب سے بچا تھا اور 2 گروہوں پر عذاب آ گیا تھا۔ 2 گروہ بندر بنا دیے گئے تھے اور ایک گروہ بچ گیا تھا، وہ پہلا ایمان والوں کا، جو خود بھی برائی نہیں کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے گناہ کرنے سے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے کا جو ہمیں حکم دیا ہے اور برائی سے منع کرنے کا، یہ از بس ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب کروڑوں مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن ان میں سے چند گروہ ہیں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا دعوت کا کام کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا جنہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ جتنی بھی امت مسلمہ ہیں ان میں سے کامیاب ہونے والوں کی کسوٹی کیا بتائی قرآن نے، کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں آخرت میں جو خود بھی دین پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو چاہے بڑے لیول پہ، جتنی استطاعت ہے، جتنے ارد گرد کے لوگ ہیں، جن کو آپ برائی سے منع کر سکتے ہو ضرور کرو۔ ہاتھ سے نہیں کر سکتے، طاقت سے نہیں کر سکتے، زبان سے تو کہہ سکتے ہو نا یہ برا کام ہے، یہ نہ کرو۔ اصل میں لوگوں کو کہنا، امر تو آسان ہوتا ہے، امر بالمعروف، لیکن نہی عن المنکر ایک مشکل کام ہے۔ امر بالمعروف تو ہم نے کہہ ہی دینا ہے کہ بچے نماز پڑھو، یہ غلط کام، لیکن جب ہم کسی پہ تنقید کریں گے، چاہے وہ اصلاحی ہو، ہماری نیت صحیح ہو، لیکن دوسرے کو بہت برا لگ جائے گا، جی ہاں جی ہمیں کیوں روکا ہے اس کام سے۔ مثلا بچوں کو، اگر ہم ینگ بچیوں کو کہہ دیں کہ آپ اس طرح ننگے سر کھلے بال باہر نہ نکلیں، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو بجائے یہ کہ وہ سنیں یا سمجھیں، الٹا ناگواری اور ناراضگی کے آثار ان کے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ دین سے دوری ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ خود بھی عمل کریں ہم سب مسلمان اللہ کے قرآن پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، صحابہ کرام کی سیرت پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں کو ترغیب دلائیں، مسلسل اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی اور اپنی باتوں سے بھی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا، جو فرقہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں منع فرما دیا فرقہ بندی سے، لیکن کیا ہے کہ آج کل مسلمانوں کے بھی کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، بچے جو پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس، انہی میں ہی اختلافات نظر آتے ہیں، ان کی باتوں سے۔ پھر یہ جو فقہی اور اختلافات ہیں یا مذہبی تعصب ہے، اسلام نے کسی قسم کے فرقے کو پسند نہیں کیا، نہ رنگ کے، نہ نسل کے، نہ زبان کے، نہ ہی مذہب کے، کسی قسم کے فرقے کو پسند نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا فرقہ تھا؟ کوئی خاص فرقہ نہیں تھا، بس مسلمان تھے، اور اللہ نے ہمارا نام بھی سورہ حج میں فرمایا کہ میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تو سب مسلمان ہیں، فرقوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں شناخت کے لیے جو قومیں بنا دی ہیں وہ تو الگ بات ہے کہ کسی کو پہچاننے کے لیے کہہ دیا جائے فلاں قوم کا ہے، فلاں نسل یا رنگ کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات جو ہے کہ فرقے بنانا، پھر اس میں اترانا، پھر اس میں متعصب ہو جانا، پھر دوسروں کے ساتھ اس میں اختلافات میں شدت پیدا کر لینا، اس بنیاد پر جھگڑے کرنا، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھیں، لیکن میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان 73 میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے ہمارے لیے، کتنے غور کا اور فکر کا مقام ہے کہ ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، باقی جو 72 ہیں وہ نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسوہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کے اسوہ کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑے فکر کی بات ہے اور غور کی بات ہے اور اصلاح کی طرف قدم اٹھانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سوچنے کی توفیق دے۔ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ لوگ فرقے بناتے ہی آخر کیوں ہیں، جبکہ قرآن ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، اللہ ایک، اور پھر فرقے اتنے زیادہ، وہ بھی اسلام میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے اور جو آخری دین ہے، جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ پھر فرمایا وَاخْتَلَفُوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے پاس واضح آیات آ چکی تھیں، روشن دلیلیں، واضح دلائل آ چکے تھے، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ کس صورت میں؟ کتابوں کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام کی صورت میں واضح اللہ تعالیٰ نے بینات بھیج دی تھی، واضح آیات اور واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھیں۔ عیسائیوں کی کتابیں دیکھ لیں، یہودیوں کی دیکھ لیں، تورات، زبور، انجیل، تورات اور انجیل اور قرآن پاک، سب سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو۔ سب تمام انبیاء علیہ السلام جو حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے ایک ہی تعلیم دی ہے، اسلام کی اور توحید، رسالت اور آخرت کی۔ تو فرقوں کا تو کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرقے سے تھے، نہ صحابہ کرام۔ تو ہم لوگوں نے کیوں فرقے بنا لیے؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بدعت سے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کتنی بڑی وعید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جو فرقے بناتے ہیں، جو دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ کھول کے واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تو کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ فرقے بنائے ہیں، اپنی الگ الگ مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور الگ الگ اپنے طریقے عبادت کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عبادت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری۔ ہمارے سامنے صحیح ترین احادیث کی کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، قرآن کی تشریح و تفسیر ہے، تفاسیر ہیں۔ تو ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی کہ فرقہ بندی کی جائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت دے، اور دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی جگہ بنائے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو ہم یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔